السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کہ نمرود نے جب آسمان کی جانب سفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرے کے بعد نمرود نے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے آسمان کی جانب سفر کیا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کی جانب۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی بہت امتیاز سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا اور تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے۔ نمرود کا دستور یہ تھا کہ لوگ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا اور نہ سر کو جھکایا۔ اس بات سے نمرود بہت غصہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا، میں پروردگار عالم کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پروردگار مارنے اور جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، یعنی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اس پر نمرود نے دو قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا، دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا بھی واجب القتل تھا، میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں مذکور ہے، کیا تو نے اسے نہ دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، یہ کہ دی اس کو اللہ نے سلطنت جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے، کہا نمرود نے، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن نمرود بے وقوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نالائق کن ذہن تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا ابراہیم نے، پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے آ تو اس کو مغرب سے، پس حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا۔ اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق حجت بازی کی اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے تو میں ضرور آسمان تک پہنچوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا پتہ لگاؤں گا۔ پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگا دیے۔ اس میں نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکیں، اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت ان کو اوپر نیچے کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت کو دیکھ کر اس کی لالچ میں اڑنا شروع کر دیا، اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر والا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے کتنے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا
کہ آسمان کا فاصلہ پہلے کی طرح ہے۔ نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو کہ کیا صورتحال ہے۔ اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کے اڑنے میں رکاوٹ بن گئیں۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا، اب دونوں دروازے کھول کر زمین اور آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت میں پایا اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک دکھائی دے رہی تھی جو سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈنڈوں سے لٹکا ہوا گوشت زمین کی طرف کر دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اترنے لگے۔ اس طرح نمرود کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا اور اس نے جو اللہ کو تلاش کرنے کا سوچا تھا اس میں ناکام رہا۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ وعلیکم السلام۔